شیخ، آپ نے ایک شعر لکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ پہلے شعر سناتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ آپ نے یہ شعر لکھا ہے نا: معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ پلیز شیخ بتائیے، ہمارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں معراج کی شب کو کیسے یاد کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اصل یہ بہت پرانا شعر ہے، مقطع ہی ہے، شعر اس کو نہیں بولتے۔ جس کلام میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے نا، اس کو مقطع بولتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کو مطلع بولتے ہیں۔ تو گجراتی میں مشاعرہ تھا: ایک دھوم چھے عرش اعظم پر، مہمان خدا نہ آوے چھے۔ اس میں نے حصہ لیا تھا، لیکن میں نے اردو میں کلام لکھا تھا: ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ یہ اس گجراتی کا یہ ٹرانسلیشن ہے۔ دونوں میں اختیار تھا کہ جس میں بھی شعراء اپنا کلام لکھ کے لائیں۔ اس میں یہ مقطع ہے اس کا: معراج کی شب تو یاد رکھا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معراج کی شب یاد رکھا تھا کہ بڑی نوازشات کا وقت تھا، انعامات کا وقت تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نوازا گیا۔ تو اس وقت ہم گناہ گاروں کو یاد فرمایا تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے مغفرت کی بشارت، بخشش کی بشارت دی تھی۔ اس طرح کی روایات ہیں۔ مطلب تو یوں کہ جب ہم ہیں تو گناہ گار، اس کا تو اعتراف ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ نے معراج کی شب تو یاد رکھا، اب حشر میں کیسے بھولیں گے؟ جب نوازشات، اتنی نوازشات آپ پر، اتنا اکرام، اللہ پاک نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی، رحمتوں کی بارشیں فرمائی، اور ایسے موقع پر آپ ہم گناہ گاروں کو نہیں بھولے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن آپ ہم کو بھول جائیں؟ تو معراج میں بھی یاد رکھا، قیامت میں بھی یاد رکھیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ گناہ اتنے کہ کلیجہ پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، بندہ سما جائے، لیکن رحمت اتنی زیادہ ہے سرکار کی، ہم گناہ گاروں پر شفقت اتنی زیادہ ہے کہ ڈھارس بندھ جاتی ہے کہ نہیں 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 نہیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔